مضبوط فی النحو جمعت فیہ مہمات النحو علی ترتیب القافیۃ مبوبا۔ اما بعد، حمد و صلاۃ کے بعد یہ مختصر ہے مضبوط نحو میں نے اس میں یعنی مختصر میں نحو کے مقاصد کو قافیہ کی ترتیب پر باب باندھ کر جمع کیا، وہ مفصلاً بعبارت واضحۃ، اور تفصیل کر کے واضح عبارات کے ساتھ، اور جمیع مسائل میں مثالوں کے وارد کرنے کے ساتھ، ما اراد الامثلۃ فی جمیع مسائل ہی، جمیع مسائل میں مثالوں کے وارد کرنے کے ساتھ، من غیر تعرض للادلۃ والعلل، دلائل اور علل کے پیدار پہ ہونے کے بغیر، لئلا یشوش ذہن المبتدی عن فہم المسائل، تاکہ مبتدی کے ذہن کو مسائل کے سمجھنے سے پریشانی میں نہ ڈالے۔ اما بعد، مصنف کا کہنا، کلمۃ اما متضمنۃ لمعنی الشرط، کلمہ اما یہ معنی شرط کو شامل ہے۔ کس کو شامل ہے؟ اونچی بولو۔ کلمہ اما معنی شرط کو شامل ہے، ای یعنی مہما یکم من شیء بعد البسملۃ والحمدلۃ والصلاۃ فہذا مختصر۔ کیا مطلب؟ جب شے ایسی ہے بسم اللہ اور الحمدللہ اور درود شریف کے بعد تو یہ مختصر ہے، تو یہ پھر اس کی یہ جزا آ جائے گی، اس کی الی آخر تک۔ اسقط الجملۃ الشرطیہ، جملہ شرطیہ کو گرا دیا گیا ہے، جملہ اب دیکھو نا، اما بعد، اب اما کے بعد کون سا جملہ شرطیہ آیا؟ آیا کوئی؟ جملہ شرطیہ میں فعل آتا ہے، فعل کہاں ہے؟ کوئی بھی نہیں آیا۔ تو جملہ شرطیہ کو گرا دیا گیا، نابت منابہا اما، تو اما کو اس کا قائم مقام کر دیا، اما اس کا نائب ہوا۔ اما کیا ہو گیا؟ یعنی اب جملہ شرطیہ کا نائب اما ہے، کیا ہے؟ وہ جملہ شرطیہ کی جگہ آیا ہے۔ فَلِتَضَمُّنِهَا معنی الشرطی لازمها الفاء، تو اما کا معنی شرط کو شامل ہونے کی وجہ، شامل فا اس کو لازم ہوا، فا تو معنی شرط کو اما کے شامل ہونے کی وجہ سے فا بھی کیا ہوا؟ جزا کو فا اس کو لازم ہو گیا۔ دیکھو اما پھر آگے فہذا، کہ یہ معنی شرط کو شامل ہے تو فا آیا نا، کہ شرط کی جزا میں کیا آیا؟ فا۔ سمجھ آ گئی؟ فَلِتَضَمُّنِهَا کہ اما کا شامل ہونا شرط کے معنی کو، تو اس کو فا لازم ہوا، فا کیا ہوا؟ وَلِتَضَمُّنِهَا معنی الابتداء، اور اما کا معنی ابتدا کو شامل ہونا، معنی اس وجہ سے لم یلاحقها الفعل، اسے فعل لاحق نہیں ہوا۔ اسے سوال یہ ہوگا کہ جب اما شرط کی جگہ ہے، کس کی؟ تو پھر اما فعل پر داخل ہو، کس پر؟ تو فعل پر داخل کیوں نہیں ہوا؟ کہا اس لیے کہ یہ ابتدا کے معنی کو بھی شامل ہے، تو ابتدا جو ہے وہ اسم ہے مبتدا، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے اما کو فعل لاحق نہیں ہوا، کہ شرط کو شامل ہے تو فا لازم ہوا، اور معنی ابتدا کو شامل ہے تو اس کو فعل لازم نہیں ہوا، لاحق نہیں ہوا۔ وقت استعمال فی کلام لتفصیل اجمالی، کہتے ہیں جو اما ہے یہ کلام میں مجمل کلام کی تفصیل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کلام میں، اور مختصر کلام کی تفصیل کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ وہی الاکثر، اور یہ اکثر ہے، یعنی اکثر اما کلام میں اس لیے استعمال ہوتا ہے یہ مجمل اور مختصر کلام کی تفصیل کرے، کیا کرے؟ جیسے دیکھیں مثال دیتے ہیں، جاءنی القوم اما زید فاکرمتہ واما عمرو فاہنتہ واما بشر فاعرضت عنہ۔ جاءنی القوم، میرے پاس قوم آئی، اما زید، رہا زید، فاکرمتہ تو میں نے اس کی عزت کی۔ دیکھو تفصیل ہوئی کہ نہیں؟ قوم کی تفصیل تو نہیں کی، میرے پاس قوم آئی لیکن تفصیل کس کی آئی؟ زید کی۔
اما زید پہ داخل ہوا فاکرمتہ تو اس کی عزت ہوئی، رہا زید تو میں نے اس کی عزت کی، واما عمرٌ رہا عمر فاہنتہ تو میں نے اس کی توہین کی، میں نے اس کی دیکھو نا تفصیل ہو رہی ہے، واما بشر فاردت عنہ رہا بشر تو میں نے اسے اعراض کیا، میں نے اسے، تو یہاں دیکھو اما کے بعد کیا ہو رہی ہے، ڈیٹیل مجمل کلام، اما زید اما بشر، تو اس کے بعد دیکھو ان کی تفصیل ہو رہی ہے، میں نے عزت کی، میں نے اس کی اعانت کی اور میں نے اسے منہ پھیر لیا، سمجھ آ گئی؟ وقت تستعمل الاستئناف من غیر سبق الاجمال کاما المذکورۃ فی اوائل الکتب، کہتے کبھی کبھی یہ جو اما ہے یہ استئناف کے لیے استعمال ہوتا ہے، مجمل کلام کی تفصیل کے لیے نہیں، کبھی کبھی استئناف کے لیے کہ اس کے کلام سے کلام کا آغاز ہو رہا ہے، کلام کا تو استئناف کے لیے، بغیر کہ یہ مجمل کلام کے لیے چلایا جائے، مجمل کلام کے لیے چلایا جائے، جیسے اما مذکورہ، یہ جو اما اس کتاب میں مذکور ہے اور اوائل الکتب میں، یعنی جب کتاب شروع ہوتی ہے تو اس کی شروع میں جب اما آتا ہے تو یہ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ استئناف کے لیے، کس کے لیے؟ استئناف۔ یہاں بھی اما با جو ہے یہ تفصیل کے لیے نہیں آ رہا کہ مجمل کلام کی تفصیل ہو، بلکہ یہ استئناف کے لیے، کس کے لیے؟ کلام کا آغاز ہو رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں ثم اختلف فی اصلہا، اما کی اصل میں اختلاف ہوا، اما کی ہاں اما نہیں جی اما جی نے، لفظ اما، آپ کو بات سننے والے کی غلطی میں نہ چلے جائیں شاگرد بھی، لفظ اما، اب بعض بندے بھول بھی جاتے ہیں نا، لفظ اما کی اصل میں اختلاف کیا گیا ہے، کیا کیا گیا؟ فعند الخلیلی، یہ نحو کا امام ہے، ٹھیک ہے، ان کے نزدیک اصلها مہما، کہتے ہیں اما کی اصل مہما ہے، اما کی اصل، ٹھیک ہے، ابتدت الہاء حمزتن، تو جو مہما میں ہا ہے نا، کہتے ہیں اس ہا کو حمزہ سے بدل دیا گیا، کس سے؟ کس سے بدلا گیا؟ تو جب ہا کو حمزہ سے بدلا گیا تو کہتے ہیں لقرب المخرج، کیوں بدلا گیا؟ کہتے ہیں مخرج کے قرب کی وجہ سے، ہا اور حمزہ کا مخرج دیکھو، ہا بھی یہاں سے حمزہ بھی، تو جب قرب ہے قریب ہے مخرج کے تو پھر ہا کو حمزہ سے بدل دیا گیا۔ ثم قدمت الحمزۃ علی المیمین، پھر حمزہ کو دونوں مینوں سے پہلے لایا گیا، دیکھو مہما میں ہا تھا، ہا کی جگہ اب حمزہ بدلے تو ما بن جائے گا، کیا بن جائے گا؟ تو پھر سوال یہ ہے کہ حمزہ شروع میں کیسے آ گیا؟ تو کہتے ہیں کہ حمزہ کو دونوں میموں سے پہلے لایا گیا، دونوں کیوں لایا گیا؟ کہتے ہیں لِاِقْتِدَائِهَا الصَّدَارَةَ، کیونکہ حمزہ چاہتا ہے کہ میں صدر ہوں، کیا ہوں؟ صدر بھی سمجھتے ہو کہ نہیں؟ حمزہ کیا چاہتا ہے؟ میں پہلے ہی ہوں، میں کیا ہوں؟ میں بعد میں نہیں، میں صدارت چاہتا ہوں، کیا چاہتا ہوں؟ اس لیے جب ہا کو حمزہ سے بدلا پھر حمزہ کو میم سے پہلے لایا گیا، کیونکہ حمزہ کا تقاضا ہے کہ مجھے صدارت چاہیے، تو صدارت شروع میں ہے کہ سینٹر میں تو نہیں نا، تو حمزہ صدارت چاہتا ہے، اس لیے حمزہ کو شروع میں لائے، میموں سے پہلے لایا گیا۔ تو جب میموں سے پہلے لایا گیا پھر کیا بن گیا؟ اما، کیا بن گیا؟ کیسے اما بننا ہے؟ وہ حمزہ ہی ساکن ہے، حمزہ ساکن ہے نا، ہا کی جگہ ہا ساکن ہی تھا، حمزہ لایا تو ما ہوا، اس حمزہ کو شروع میں لائے تو حمزہ تو ساکن ہے، تو ساکن سے ابتدائی مشکل ہے، ساکن سے ہاں ایسے کیسے ہوتے ہو حمزہ، ٹھیک ہے، آگے پڑھنا کیسے اس کو؟ کہتے ہیں اس سے ابتدا مشکل تھی تو حرکت لتعذر الابتداء بالساکن، کیونکہ ابتدا بالساکن متعذر ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی حرکت دے دی گئی، کیا کر دی گئی؟ حرکت دی گئی، تو جب حرکت دی گئی تو پھر کیا ہو گیا؟ اما، کیا بن گیا؟ اما، تو وَأُدْغِمَتِ الْمِیمُ فِي الْمِیمِ، تو دونوں میمیں ایک جیسی ہیں، ایک جنس ہے، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہے، پہلی میم کو دوسری میم میں ادغام کر دیا گیا، تو کیا بن گیا؟ فصارت اما، پھر جا کے اما بنا ہے، پھر جا کے لفظ یہ خلیل نحوی کے نزدیک ٹھیک ہو گیا۔ کیسے؟ کہتے ہیں جیسے کا سیرورت تین حذفن، کہتے ہیں جیسے مٹی ٹھیکرا بن گئی، مٹی، آپ کو کہ یہ کیسے ہو گیا کہ مہما سی اما بن گیا، کو جیسے مٹی ٹھیکرا بن گئی، جیسے تو مٹی بھی حالت بدل گئی کہ نہیں؟ تو مٹی اسی طرح مہما سے بدل کر اما بن گیا، کیا بن گیا؟ اما۔ وَعِنْدَ سِیبوَہ، سیبوہ کے نزدیک یہ کلمۃ برأسہا، سیگا کہتے ہیں یہی کلمہ ہے، یہی
اما اما ہی ہے، مہما سے نہیں بنا، یہ سی ہوا کہ نسی، وہ کہتے ہیں اپنی اصل پر ہی، اپنی کیوں؟ سیبا کہتے ہیں لئن حرفن، کیونکہ اما حرف ہے، اما کیا ہے؟ حرف ہے، والاصل فی الحروف عدم التصرف، اور سیبا کہتے ہیں حروف میں اصل تصرف کا نہ ہونا ہے، تصرف کا یہ چینج، یہ تبدیلی حرف میں نہیں ہوتی، تو سیبا کہتے ہیں کہ حروف میں اصل عدم التصرف ہے، تصرف نہیں ہے، تو لہٰذا یہ اما ہی ہے، یہ وعند البعض، اور بعض کے نزدیک اصلها انا، بعض کے نزدیک کیا ہے؟ ان، بعض کے نزدیک کیا ہے؟ یہ اما، تو پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں زیدت بعدہ ما، اس کے بعد ماں کو زیادہ کیا گیا، کس کو؟ لفظ ماں کو، کما یزاد بعد سائر ادوات شرطی، جیسا کہ سارے ادوات شرط کے بعد ماں کو زائد کیا جاتا ہے، کس کو؟ اب وہ نہیں میرے پاس از ماں وہ پڑھے آپ نے، تو ادوات شرط کے بعد ماں کو زیادہ کیا جاتا ہے، ایسے ہی ان کے بعد بھی ماں کو زیادہ کیا گیا۔ وَأُدْغِمَتِ النُّونُ فِي الْمِيمِ، تو جب نون اور میم ہو گئے ماں زیادہ کیا گیا، اور نون میم یہ بھی قریب المخرج ہے، نون اور میم کا مخرج بھی قریب ہے، تو جب یہ قریب ہیں تو لقرب المخرج، یہ مخرج کے قریب ہونے کی وجہ سے تو پھر نون کا میم میں ادغام کر دیا گیا، اُدْغِمَتِ النُّونُ فِي الْمِيمِ، نون کو میم میں کیا کر دیا گیا؟ ادغام کر دیا گیا، تو جب ادغام کیا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اما، اب کیا بنے گا؟ پریشان تو نہیں ہوگے؟ ان تو ماں، تو پھر جب ادغام کیا تو کیا بنا؟ اما، تو جب اما بن گیا تو اما کیوں پڑھے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں اما ہو گیا، کیا ہو گیا؟ ثم ابدلت کسرت الحمزاتی فتحتن، پھر حمزہ کے کسرہ کو فتح سے بدل دیا، حمزہ کے کیوں بدلا؟ کہتے ہیں لی اللہ تلتبسو بکلمت اما للتردیدیہ، تاکہ کلمہ اما تردیدیہ سے یہ ملتبس نہ ہو جائے، اس کے مشابہ نہ ہو جائے، اما عرفیہ تو پڑھا کہ نہیں، تو وہ اما تردیدیہ ہے اور یہ بھی اما رہے تو پھر یہ اس سے مشابہ ہو جائے گا کہ اما تردیدیہ ہے یا اما یہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں اس کے فرق کرنے کے لیے اب زیر کی جگہ زبر دے دی، زبر سے بدل دیا، تو فصارت اما، تو پھر کیا ہو گیا؟ اما۔ وقیل اصلها ماما، اور بعد نے کہا اس کی اصل ماں ہے، کیا ہے؟ ماں ہے۔ فابدلت الالف حمزتن، تو پس الف کو حمزہ سے بدل دیا گیا، ماں تھا نا، تو پھر الف کو کس سے بدلا؟ حمزہ سے بدل دیا گیا۔ لکراہتی توالی المیمینی، میمینی کر لو، دو میموں کے پے در پہ اکٹھے ہونے کے کراہت کی وجہ سے، کیا ہونے کی؟ کہ دو میمیں یہ اکٹھی آ جائیں گی تو یہاں کراہت ہے، پھر کیا ہے؟ تو اس لیے پھر کیا کر دیا؟ اس کو حمزہ سے بدل دیا گیا، کس سے بدلا گیا؟ پھر ثم قدمت الحمزہ، تو پھر حمزہ کو مقدم کیا، حمزہ صدارت چاہتا ہے، حمزہ پھر حمزہ کو کیا کیا؟ شروع میں لائے۔ وَأُدْغِمَتِ الْمِيمُ فِي الْمِيمِ، پھر میم کا میم میں ادغام کر دیا گیا۔ فَصَارَ اما، تو اب کیا بن گیا؟ اما۔ اب یہ ماما سے اما بنا لیا، کیا کر دیا؟ کہ انہوں نے کیا کر دیا؟ الف جو سینٹر میں تھا اسے حمزہ سے بدلا، پھر حمزہ صدارت چاہتا اسے شروع میں رکھا، تو پھر جب شروع میں رکھا تو پھر کیا پڑھ جائے گا؟ اسی طرح اس کو جو فتح بھی دی، تو لہذا میم کا میم ادغام کر کے اسے اما بنا لیا، کیا بنا لیا؟ وبعد، اما بعد من الظروف الزمانیہ، یہ کس سے ہے؟ آپ نے پڑھا نا ظرف زمان، تو ظروف زمانیہ میں سے بعد ہے، اور المنقطعۃ عن الاضافہ، اور یہاں اضافت سے منقطع ہے، اضافت ختم کی گئی ہے اضافت ادھر، بعد الحمد ہے، بعد البسملہ ہے، بعد الصلاۃ ہے، اضافت سے ختم کیا گیا، اضافت سے الگ کیا گیا ہے۔ المبنیۃ علی الضم، دیکھو بعدو مبنی علی الضم ہے، تو آپ نے پڑھا جب اضافت سے ختم کیا جائے ذہن میں موجود ہو، ذہن میں، تو پھر یہ ضمہ پر مبنی ہوتا ہے، قبلو بعدو، اس لیے یہاں مبنی علی الضم ہے، مبنی علی الضم، اور نکل جائے آپ کا غم، علی الضم، سمجھ آ گئی؟ اما بعد۔ فہذا مختصر، فہذا یہ مختصر ہے۔ اب یہ کون ہے جو مختصر ہے؟ یہ
کہتے ہیں ای ھذا الکتاب الذی صنفہ کتاب مختصر، مشار الی اس کا کیا ہے؟ ھذا الکتاب، یہ وہ کتاب جس کو مصنف نے لکھا، جس کو یہ وہ کتاب جس کو اس نے لکھا، کتاب مختصر، وہ مختصر کتاب ہے، جس کو مصنف نے لکھا وہ کتاب مختصر کتاب۔ الخ علی ان الخطبۃ الحاقیۃ، اس پر کہ یہ خطبہ الحاقیہ ہے۔ خطبہ الحاقیہ کیا ہوتا ہے؟ ساری کتاب لکھنے کے بعد خطبہ، ساری، تو اسے کیا کہیں گے؟ اب خطبے کو لاحق کیا گیا، ابتدائیہ نہیں ہے، بلکہ کتاب لکھنے کے بعد کہا یہ کتاب، یہ تو جب لکھ لی تو لکھنے کے بعد کہا یہ وہ کتاب جس کو مصنف نے کہا کتاب مختصر ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ خطبہ الحاقیہ، جو لاحق کیا گیا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اب آگے، یا پھر کہتے ہیں وَإِن كَانَتْ ابتدائیۃً، اگر یہ خطبہ ابتدائیہ ہو، کیا ہو؟ تو فالاشارۃ الی ما تقرر فی الذہن، پھر یہ جو اشارہ ہے یہ اس کی طرف ہے جو ذہن میں پختہ ہو چکا ہے، جو ذہن میں، اور جو مصنف میں ذہن میں حاضر کیا ہوا ہے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یہ وہ کتاب جس کو مصنف نے تصنیف کرنا ہے، یہ مختصر کتاب ہے، وہ اس کے ذہن میں ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ کس کی طرف؟ فلا یقال ان استعمال ھذا ہنا لیس فی محلہ، اب کوئی یہ سوال کرے تو اسے نہیں کرنا چاہیے، کوئی سوال کرے تو اسے علم حاصل کر لینا چاہیے، اسے کیا کہ ھذا کا استعمال اس جگہ اپنے محل میں نہیں ہے، یہ کوئی کہے تو نہیں کہا جا سکتا کہ ھذا کا استعمال اس جگہ میں، یعنی اشارہ کا استعمال اس جگہ میں صحیح نہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا، یہ صحیح کہا کیوں؟ اذ الشرط فی استعمالہ، کیوں وہ کہتا ہے صحیح نہیں؟ کیونکہ شرط اشارہ کے استعمال میں یہ ہے کہ وہ محسوس میں ہو، کس میں؟ کہ اشارہ جو ہوتا ہے محسوس مبصر کی طرف، یہ لفظ وضع کیے گئے ہیں اشارہ کرنے کے لیے، وضع، وہ چیز نظر آ رہی ہو، دیکھی جا رہی ہو، محسوس ہو رہی ہو تو اس کی طرف اشارہ کرنا ہے، تو اس جگہ میں اشارہ کا استعمال صحیح نہیں ہے، کیونکہ شرط اس کے استعمال میں یہ ہے کہ وہ محسوس میں ہو، کہ اشارہ محسوس چیز کی طرف ہوتا ہے، کس کی طرف؟ اور والکتاب ہونا لیس محسوسین، اور کتاب اس جگہ تو محسوس ہی نہیں، کیا محسوس ہے؟ یہ اشارہ کر رہے، کتاب لکھی نہیں گئی تو محسوس ہے، کتاب دیکھی جا رہی ہے تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ لِأَنَّا نَقُولُ، اس لیے ہم کہیں گے یہ صحیح نہیں ہے بات کرنا، ہم اس کا جواب دیں گے یہ ٹھیک نہیں، کیوں؟ ہم کہیں گے ان المحسوس علی نوعین، محسوس کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو، نوعین بھی آندھا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، نوعین پوچھا، جنین نہیں پوچھا، نوعین، ٹھیک ہے، دو قسموں پر، کتنی؟ اور نو دا بھی تسنیہ پوچھیں گا، نوعان، نوعین، اللہ کی وجہ سے نوعین، ٹھیک ہے، تو دو قسموں پر ہے، کتنی؟ محسوس کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، حقیقی و حکمی، ایک حقیقی محسوس ہوتا ہے، ایک حکمی محسوس ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ محسوس حقیقی، محسوس حکمی، ایک حقیقی محسوس ہوتا ہے اور ایک حکمی احساس کیا جاتا ہے۔ والکتاب ہونا، اور کتاب اس جگہ وَإِن لَمْ يَكُنْ مَحْسُوسًا حَقِيقِيًّا، اگرچہ حقیقتاً محسوس نہیں ہو رہی، اگرچہ لیکنہ محسوس حکماً، لیکن وہ تو حکماً محسوس ہے، کیا ہے؟ کیا ہو گیا؟ حکماً محسوس ہو گیا، تو لہذا یہ کہنا اپنے محل میں نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اگرچہ حقیقتاً اشارہ نہیں ہے لیکن حکماً موجود ہے، حکماً، سمجھ آ گئی؟ آگے فرمایا مختصر مضبوط فی النحو، مختصر مضبوط صفت ثانیۃ، مضبوط کیا ہے؟ یہ مختصر کی صفت ثانیہ ہے، مختصر کی، یعنی ھذا کتاب مختصر محفوظ عن الحشو والتطویل وعما لا یلیق، یعنی یہ کتاب مختصر ہے حشو سے، تطویل سے، طوالت سے، اور اس سے جو اس کے لائق نہیں، اس سے محفوظ ہے، اس سے محفوظ، اس سے کیا ہے؟ محفوظ، سمجھ آگئی اس کی؟ فی النحو، کس میں؟ نحو میں، یعنی فی علم النحو،
یہ مختصر محفوظ علم نحو میں، کس میں؟ وَهَذَا ظَرْفٌ لِقَوْلِ مُخْتَصَرٌ، اور یہ جو فی ظرف ہے یہ کس کا ہے؟ کہتے ہیں یہ مختصر کا ہے۔ کس کا ہے؟ یعنی مختصر علم نحو میں، مضبوط کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، بلکہ مختصر، اور مختصر کی صفت مضبوط، اور فی نحو کا تعلق مختصر سے، کس سے؟ مختصر سے، اور یہ اس کا ظرف لغو ہے۔ سمجھ آ گئی؟ مہمات نحوی، میں نے جمع کیا اس میں، اس مختصر میں، نحو کے مقاصد، نحو کے مقاصد، یعنی مہمات نحوی ای مقاصدہ، ای نحو کے مقاصد، وَهُوَ مفعول بہ لجماعتو، یہ جماعتو کا مفعول بہ ہے، میں نے جمع کیا اس میں کیا؟ نحو کے مقاصد۔ تو اب یہ نحو کے مقاصد جو ہیں یہ جماعتو کا کیا بنے گا؟ مفعول، کیا بن جائے گا؟ والنصب فیہ تابع للجر، والنصب، پھر کہیں گے نصب کہاں ہے؟ کہا نصب اس میں جر کے تابع ہے، کما فی مسلماتین، جیسے مسلماتین میں ہے، جیسے تو آپ نے پڑھا مسلماتین کا اعراب آپ نے پڑھا حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ ہے، اور حالت نصب و جر میں کس کے تابع ہے؟ جر کے تابع ہے، یعنی رئی تو مسلماتین مررتو، ادھر نصب تو ہے لیکن نصب یہ جر کے تابع ہے، کس کے؟ جیسے مسلماتین میں بھی جر کے تابع ہے۔ وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ مُهِمَّاتَهُ مہماتہ، یہ جو مہمات ہی نہیں کہا بلکہ کہا مہمات نحوی، دیکھو نحو کا لفظ ذکر کیا ہے، ضمیر ذکر کی، حالانکہ آپ نے پیچھے دیکھا مختصر ہے، تو جب مختصر ہے تو پھر ضمیر ہی آتی، مختصر کیا جاتا، النحو نام نہ لیا جاتا، تو مصنف نے تو یہاں مہمات ہی نہیں کہا بلکہ مہمات نحو بھی کہا ہے، باوجود اس کے کہ اکثرو یہ زیادہ مختصر ہے، یہ کون؟ مہمات ہی، یعنی ضمیر لانا یہ اور نام کے ذکر کرنے سے یہ کیا ہے؟ مختصر ہے۔ لِأَنَّهُ فِي اِقَامَةِ الْمَظْهَرِ مقام المضمری زیادۃ التمکن فی ذہنی، کہتے ہیں ظاہر کی جگہ، ظاہر کو رکھنا ضمیر کی جگہ، کس کی جگہ؟ کیوں؟ اس لیے کہ ذہن میں زیادہ قرار پکڑے، ذہن میں، تو ذہن میں زیادہ ٹھہرانے کے لیے اور ذہن میں زیادہ قرار پکڑے تو پھر ضمیر کی جگہ ظاہر کو رکھا جاتا ہے، ظاہر کو، دیکھو پیچھے بھی مختصر ہے، نحو ہے، پھر آگے بھی نحو کا ذکر کیا تاکہ پکا ہو جائے، تاکہ اس لیے بھی ضمیر کی جگہ ظاہر کو رکھا جاتا ہے، ضمیر کی جگہ ظاہر کو رکھا جاتا ہے۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح سیکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔